السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو خوش آباد اور ہر طرح پریشانی مصیبتوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ یہ ہے صبح کا ٹائم، سحری کا ٹائم، 3:30 بجے کا ٹائم تھا۔ میں اٹھ گئی تھی، سب سے پہلے باہر بالکنی میں گئی، اس کے بعد پھر میں نے تہجد پڑھا اور اس کے بعد پھر سحری بنایا۔ میں نے سحری میں تھوڑا سا قیمہ پڑا تھا، سالن تھا آلو کا، وہ بھی گرم کیا، چائے بنائی اور آٹا دیکھا، آٹا نہیں تھا تو ایک پراٹھے کا آٹا تھا، ایک پراٹھا بنایا ہسبینڈ کے لیے۔ پھر احمد کو بھیجا کہ جاؤ نیچے تنور والوں سے میرے لیے چپاتی لے کے آؤ، اپنے لیے جو بھی لے کے آنا ہے تو لے آؤ۔ تو اس کو سمجھ نہیں آئی، وہ 2 پراٹھے ایک چپاتی لے کے آ گئے اور یہ ہمارا سحری تھی ہماری۔ اس کے بعد پھر میں نے برتن دھوئے، جو سحری کے برتن تھے وہ دھو لیے تھے۔ میں نے کہا یہ کام ختم ہو جائے، کچن صاف ہو تو بس ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کام ہے ہی نہیں۔ خیر برتن تو بار بار ہوتے ہیں، دھو لو تو پھر سے بن جاتے ہیں۔ کچن میرا صاف ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے تلاوت کی، پھر اس کے بعد نماز پڑھا فجر کا، پھر سو گئی تھی تھوڑی دیر کے لیے، پھر میں اٹھ گئی تھی۔ اس کے بعد پھر میں نے گھر کی صفائی وغیرہ سٹارٹ کی۔ میں نے کہا جلدی جلدی صفائی کر دو، گھر صاف ہو جائے۔ بچوں کو ٹیوشن بھیجا، وہ وہاں چلے گئے، میں نے گھر کو صاف کیا سارا۔ میں نے کہا نماز سے پہلے سارا کچھ ہو جائے، اس لیے کہ پھر نماز کے بعد جمعہ کے بعد جو ہے نا ٹائم نہیں ہوتا، پھر افطاری کی تیاری کرنی پڑتی اور تلاوت بھی دل کرتا ہے زیادہ کر لو۔ پھر سب سے پہلے سارے گھر کو صاف کیا ہے، جو چیزیں تھی، جو کام کرنے والے تھے سارے کام میں نے کیے نماز سے پہلے۔ اور پھر بیڈ شیٹ بھی چینج کیا روم کا۔ میں کہا جمعہ کا دن ہے، ہر چیز صاف ہو تو اچھا لگتا ہے۔ بیڈ شیٹ بھی چینج ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے ویکیوم لگائی، موپ لگائی۔
میرا سارا کام ختم ہو گیا تھا، گھر بالکل صاف ہو گیا تھا، بچے بھی آ گئے تھے۔ اس کے بعد پھر میں نے شاور لیا اور نئے کپڑے میں نے پہن لیے تھے، پہلے سے اسٹچ کیے ہوئے تھے، لیکن میری جو بھی چیز ہوتی ہے میں رمضان کے لیے رکھتی ہوں، رمضان میں پہنتی ہوں، اس کے بعد جو ہے نا پھر میں استعمال کرتی ہوں۔ اس کے بعد صلاۃ تسبیح نماز پڑھی، نفل بھی کیے، نماز بھی پڑھائے، تو آرام سے کسی چیز کا ٹینشن نہیں، تو بس کافی 3-4 گھنٹے میرے ایسے اس میں عبادت میں لگائی۔ اللہ قبول کرے ہم سب کی عبادتیں، اور جس کی بھی پریشانیاں ہیں، جس کی بھی مسئلے مسائل ہیں، اللہ حل کر دے۔ ہر کسی کے بھی رمضان کا مہینہ ہے، اللہ ہم سب کی عبادتیں بھی قبول کرے۔ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہماری، کڑے کئی اور ہوتے ہیں، سوچتے کئی اور ہوتے، بس اللہ سب کی نماز عبادتیں قبول کرے۔ پھر تلاوت کرنے لگی، اور یہ میرا قرآن مجید میرے بھائی نے مجھے دیا تھا میری شادی پر، جب میری شادی ہو رہی تھی تب اس نے مجھے دیا تھا، چھوٹا سا تھا، اتنا پیارا تھا، مجھے اتنا اچھا لگتا تھا۔ خیر قرآن مجید تو سارے پیارے ہوتے، لیکن ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھے بہت اچھے لگتے تھے۔ 16 سال میرے ساتھ رہا تھا، تو اب یہ سارا شہید ہو گیا، اور تھوڑا سا رہ گئے تو میں نے کہا آج اس کو ختم کر دو، پھر دوسرا نیا قرآن جو ہے آج میں کھول لیتی ہوں۔ یہ ختم ہو گیا۔ ویسے بھی جمعے کے دن سورہ کاف لازم پڑھنا چاہیے، پورا ہفتہ ثواب ہوتا ہے۔ اور صلاۃ تسبیح جو ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ جمعے ہر روز پڑھنا چاہیے، روز نہیں تو ہر جمعے کو پڑھنا چاہیے، ہر جمعے کو نہیں، ہر مہینے میں نہیں، سال میں ایک دفعہ، سال میں نہیں تو زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اللہ سب کو توفیق دے، سب لوگ پڑھتے رہیں گے، اس لیے کہ آج کل ہر کوئی عبادت بہت زیادہ کرتا ہے، اللہ سب کی عبادت ہی قبول کرے۔ بس پھر اس کو دیکھ رہی تھی، دل میرا بہت خراب سا ہو گیا تھا۔ جس کے ساتھ آپ کا بہت ٹائم گزرا ہو نا، تو وہ دل پریشان ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ پھر یہ میں پڑھنے لگی اس قرآن مجید میں، اس کا بھی میں غلاف وغیرہ بناؤں گی انشاءاللہ۔ اور یہ بھی ماشاءاللہ بہت پیارا سا ہے قرآن مجید، سارے پیارے ہوتے سارے، بس اللہ ہم سب کی عبادتیں قبول کرے، اور رمضان میں نیک عمل کی توفیق دے کہ ہم سب کی مدد کرے، جس کی بھی جو مسئلے مسائل ہیں، جو بھی ہو سکے اللہ دینے والا بنائے، سب کی مدد کرے۔ اور بس میں یہ پڑھنے لگی، تو جب تلاوت کر رہی تھی تو یہ کن فیکون کا لفظ آ گئے میرے سامنے، تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا دو، اس کا وظیفہ بہت اچھا ہے، 3 دن کا وظیفہ ہے، اور چھوٹا سا ہے۔ عصر نماز کے بعد پہلے اول آخر درود شریف 11 مرتبہ، درمیان میں کن فیکون 300 مرتبہ پڑھے عصر نماز کے بعد۔ بہت اچھا وظیفہ ہے، فوراً قبول ہو جاتا ہے اگر کر سکتے ہو نا، بس نیک دل سے کریں تو قبول ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر میری افطاری ریڈی ہو گئی تھی، کچھ چیزیں باہر سے منگوائے، کچھ گھر پہ بنائے، اور بس اللہ سب اللہ نے جو بھی ہمیں دیا اللہ سب کو دے ایسا کھانا، اور اللہ سب کے دسترخوان کو بھرا رکھ دیں۔ بس اللہ سب کے روزے قبول کرے، جو بیمار ہے اللہ اس کو صحت دے، جس کی بھی جو پریشانیاں ہیں اللہ حل کر دے، جس کی نوکریاں نہیں اللہ نوکریاں دے ہم سب کے ساتھ۔ بس یہ ہم لوگوں کا افطاری تھی، اور اس کے بعد پھر میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی، اس لیے میں نے کہا پھر ویڈیو بھی بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو یہاں تک ہے، میرے بچے بھی بس افطاری کا انتظار کر رہے تھے، اور باہر کا سامان ایسے تھا۔ دعاؤں میں یاد رکھے۔ اوکے، اللہ حافظ۔